الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی بھی اس امت میں سے، یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی اور نہ نصرانی، ثم یموت، اور پھر وہ مر جاتا ہے، ولم یؤمن بالذی ارسلت به، اور ایمان نہیں لے کر آتا اس دین پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایمان کا ایک مہم جز وہ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان ایمان لائے۔ اگر کوئی شخص اس میں دیگر تمام ایمانیات موجود ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا ایمان نہیں، تو وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ جس طرح یہود اور نصارہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ملائک کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، مگر آخری پیغمبر پر ان کا ایمان نہیں، تو وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں تقریباً 80 مرتبہ قسم کھانا یہ نقل ہے۔ زاد المعاد میں شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ قسم کھائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قسم کھانا ایک سنت عمل ہے۔ جب انسان حق پر ہو اور اس کا مسئلہ اور اس کی بات صحیح ہو تو قسم کھانا پھر یہ ٹھیک ہے۔ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ انسان حق پر ہو یا نہ حق پر ہو، دونوں حالتوں میں قسم نہیں کھانا چاہیے، اور وہ قسم کھانے سے اجتناب کرتے عوام لوگ، تو یہ صحیح نہیں۔ آپ نہ حق پر ہو تو کھانا ناجائز ہے، لیکن اگر آپ حق پر ہو تو پھر انسان کہہ سکتا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر میں اور اس کے پہلی جلد صفحہ نمبر 102 پر ایک حدیث ہے کہ احلفوا باللہ وبروا واصدقوا فإن اللہ يحب ان يحلف به، کہ آپ لوگ اللہ پر قسم کھاؤ اور نیکی کرو اور سچ کہو، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے ان یحلف به، کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔ تو اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نام کی تعظیم ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے، تو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، میرے بارے میں نہیں سنتا کوئی بھی ایک اس امت میں۔ امت دو قسم پر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں تو یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مگر امت دو قسم پر ہے۔ ایک ہے امت اجابہ۔ امت اجابت وہ امت جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اجابت کی ہے اور ان کی بات مانی ہے، جس طرح مسلمان، تو یہ تو اعلیٰ درجے کی امت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے امت الدعوہ، وہ امت جن کو دعوت دی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، لیکن وہ دعوت انہوں نے مانی نہیں ہے، جس طرح کے کفار کہ ان کو اسلام کی طرف کے رسول علیہ السلام نے دعوت دی ہے مگر انہوں نے مانی نہیں۔
تو یہود اور نصارہ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی ہے، مگر امت الدعوت ہے، امت الاجابہ نہیں ہے، انہوں نے بات کو قبول نہیں کیا ہے۔ باقی امت میں جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول کے بعد آتے ہیں تو وہ سارے اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے بارے میں نہیں سنتا کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی۔ یہود اور نصارہ کو خصوصی ذکر کیا ہے کیونکہ یہود اور نصارہ یہ اصول الکفر ہے، کفر کے اصول یہ دو ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ ان کے پاس سماوی آسمانی دین ہے، صحیح دین یہ ان کے پاس موجود ہے، اور ان کے پاس کی طرف پیغمبر آیا ہے، ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے۔ تو جب یہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں مانے اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رہے، تو ان کے علاوہ دیگر جو لوگ جن کے پاس کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا، جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں، تو وہ لوگ تو ضرور بھی ضرور ہمیشہ ہمیشہ آگ والے ہوں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ یہ تو تمام ایمانیات کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی، ملائک کو بھی، تقدیر کو بھی، بعد الموت کو بھی، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن صرف آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، تو اس پر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بن چکے ہیں۔ تو میرے بارے میں کوئی بھی نہیں سنتا اور پھر وہ مر جائے اور مجھ پر ایمان نہیں لایا ہو جس چیز پر مجھے بھیجا گیا، مگر وہ آگ میں سے ہوگا، آگ والوں میں سے۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے ہی نہیں، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پہنچی ہی نہیں ہو، تو ایسا انسان یہ جہنمی نہیں ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے شاہق الجبل کا مسئلہ۔ شاہق الجبل کہ ایک انسان وہ کسی دور دراز پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دور دراز جگہوں میں رہتا ہے، ایسی جگہ میں جہاں پر اس کو اسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی ہو، اسلام کا نام اور نشان تک اس کو نہیں پہنچا ہو، تو کیا ایسے انسان کو قیامت کے دن عذاب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہ جس تک بالکل کوئی بھی نہیں گیا ہو، نہ کوئی عالم گیا ہو، نہ کوئی اور داعی کیا ہو، نہ کوئی پیغمبر، کوئی بھی نہیں آیا، اس کو نام و نشان تک کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کیا جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ تو اس مسئلے میں دو قول ہے۔ پہلا قول اہل السنہ والجماعہ اور اسی طرح اشاعرہ کا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم نے رسول نہیں بھیجا ہوتا ہے تو ہم عذاب نہیں دیتے۔ تو اب اگر رسول بھیجے بغیر ان کو عذاب مل جائے تو یہ تو ان لوگوں پر ظلم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور دوسری دلیل اس بات کی یہ ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں آئی ہے، اور شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن 4 آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا عذر بیان کریں گے اور اپنی دلیل پیش کریں گے۔ ایک بہرا آدمی، اور دوسرے نمبر پر بیوقوف پاگل آدمی، اور تیسرے نمبر پر وہ بوڑھا جس کا دماغ بڑھاپے کی وجہ سے بالکل خراب ہو چکا ہو، اور چوتھے نمبر پر وہ آدمی جو فطرت کے زمانے میں آیا ہو، یعنی ایسے زمانے میں جس زمانے میں پیغمبر اس تک پہنچے ہی نہیں ہو۔ تو یہ 4 آدمی کہیں گے کہ یا اللہ آپ ہمیں جہنم کیوں بھیج رہے ہو، حالانکہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ہماری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان سے وعدہ لے لے گا کہ آپ لوگ میری اطاعت کرو گے؟ تو یہ لوگ کہیں گے ہاں ہم کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان پر امتحان کر لے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں ہی ان کی طرف ایک پیغمبر کو بھیج دے گا، تو یہ پیغمبر ان کو حکم دے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، آگ میں۔ تو اگر یہ لوگ آگ میں داخل ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے لَكَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، یہ ان پر بالکل ٹھنڈی اور صحیح سلامت پڑ جائے گی۔ اور اگر یہ لوگ آگ میں داخل نہیں ہوئے وَمَن لَمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبْ إِلَيْهَا، تو پھر اس انسان کو زبردستی آگ کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان وہ اس تک کوئی بھی دعوت نہیں پہنچی ہو تو قیامت کے دن اس کا امتحان ہوگا، اور
دنیا میں یا آخرت میں بغیر دعوت کے اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. لیکن یہ تب ہے جب بالکل کسی بھی حال میں دعوت نہیں پہنچاؤ. اگر کسی نہ کسی طریقے سے دعوت پہنچ چکی ہو کسی انسان کو، جس طرح آج کل میڈیا کا دور ہے، موبائل اور اسی طرح ٹیلی ویژن وغیرہ، ٹی وی وغیرہ، ان چیزوں کے ذریعے عام دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا نام پہنچ چکا ہے، تو یہ ایسی صورت میں پھر یہ لوگ معذور نہیں ہیں، کیونکہ جس کسی تک اسلام کا نام پہنچ گیا، اگرچہ ایسے صورت میں یا ایسی شکل میں پہنچا کہ لوگوں نے اس کو بگاڑ کر پہنچایا ہو کہ بھائی اسلام ایسا غلط دین ہے، ایسا دہشت والا دین ہے، ظلم والا دین، تو پھر بھی اس انسان کو عذاب ملے گا، کیونکہ اس پر فرض ہے اب کہ جب اسلام کا نام پہنچ گیا تو اب وہ آ کر خود اسلام کے بارے میں تحقیق کرے، خود اسلام کے بارے میں دیکھ لے کہ کیا یہ حقیقت میں اسی طرح کا دین ہے یا نہیں ہے. تو جو بغیر تحقیق کے یہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ آدمی یہ جہنم میں جائے گا. تو الغرض جس تک کسی کی طرح کی بھی دعوت نہیں پہنچی ہو اس انسان کو عذاب نہیں ملے گا. اس مسئلے میں جو ماتریدیہ، معتزلہ اور احناف وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو عذاب ملے گا، دنیا میں بھی عذاب ملے گا، یا بعض کہتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں، کیونکہ اللہ نے ایسے انسان کو عقل دیا ہے. تو یہ قول کیا ہے؟ کمزور قول ہے، احادیث اور قرآن کے اس آیات کے منافی ہے، کیونکہ عقل یہ شریعت کے تابع ہے. شریعت پہلے اور عقل اس کے بعد ہے. تو خالص عقل یہ شریعت میں نہیں چلتا. جو عقل شریعت کے برابر ہو تو پھر اس عقل کا اعتبار ہے، اور جو شریعت کے برابر نہ ہو تو اس عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ رب